بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، وہ بہت نیک تھا اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا، اور اس کو شیطان نے کس طرح اپنے جال میں پھنسایا اور جہنم میں لے گیا۔ اس کو قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک اکلوتی بہن تھی، اور ایک نیک عابد تھا جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کو جنگ پر جانے کی ضرورت پڑی، اور وہ پریشان تھے کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نیک ہے، عابد ہے، اس کے پاس ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس نیک عابد کو کہا کہ ہماری بہن کو رکھ لے، جب ہم جنگ سے واپس آئیں گے اس کو لے لیں گے۔ تو عابد نے انکار کر دیا، اور ان کے دوبارہ اصرار پر عابد اس لڑکی کو رکھنے پر مجبور ہو گیا، اور گرجا گھر کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا اور اس پر اس کی رہائش رکھ دی، اور آپ گرجا گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب شیطان اس کے متعلقہ آ کر اس کے کان میں کئی باتیں کرتا تھا۔ پہلے وہ گرجا گھر کے دروازے پر کھانا رکھ دیتا، وہ لڑکی آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے اس عابد سے کہا کہ جب وہ کھانا لینے آتی ہے تو غیر محرم کی اس پر نظر پڑتی ہے، تم اس طرح کرو کہ جو کھانا ہے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر رکھایا کرو۔ عابد اسی طرح کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد پھر شیطان نے عابد کے کان میں بات کی کہ تم اس کے دروازے پر کھانا رکھ کے آتے ہو، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کو پکڑا کر آیا کرو۔ عابد نے یہی کام شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ شیطان اس کے کان میں کہنے لگا، وہ اکیلی ہے، معصوم ہے، وہ پریشان ہوتی ہوگی، یہ بھی نیکی ہے، تم پریشانی دور کرنے کے لیے اس کا حال احوال پوچھ لیا کرو۔ جو عابد تھا اس نے جانا اور اس کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ٹھہر کر کھڑا ہو کر اس سے باتیں کر لینی، اس لڑکی کا حال احوال پوچھ کر واپس آ جانا۔ یہی کام چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ شیطان اس عابد سے کہنے لگا کہ وہ معصوم ہے، وہ کس کے ساتھ دل بہلائے، یہ بھی نیکی ہے، تم اس کا حال احوال پوچھا کرو، اس کو زیادہ ٹائم دیا کرو۔ اور جو راہب تھا، عابد تھا، نیک تھا، وہ اس لڑکی کو ٹائم زیادہ دینے لگا۔ آہستہ آہستہ شیطان کے اکسانے پر راہب اس لڑکی کے ساتھ ہی گرجا گھر میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ شیطان کی چالیں کام کر رہی تھیں، اور وہ ہر شیطان کی چال پر نیکی سمجھ کر کام کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے عابد اور لڑکی کو ایک ہی کمرے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی پردے سے بے پردہ ہوتی گئی، اور اخیر شیطان نے عابد اور اس لڑکی کو زنا جیسے گناہ میں مبتلا کر دیا۔ زنا کرنے کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ حاملہ ہو گئی، اور اس نے ایک بیٹے کو، لڑکے کو جنم دیا۔ پھر شیطان اپنے ہائی پروفائل کام پر لگا ہوا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ جب اس کے بھائی آئیں گے تو کیا پوچھیں گے، کیا بتاؤ گے کہ یہ لڑکا کس کا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو مار دو، مار کر دفنا دو۔ پھر اس نے اس کے ساتھ اس بچے کو قتل کروایا، اور گرجا گھر کی ساتھ ہی گڈھا کھود کر اس میں اس کو دفنا دیا۔ اور عابد اب مطمئن تھا اور اپنی عبادت میں پھر مصروف ہو گیا۔ پھر شیطان نے آ کر اس کے کان میں بات کی کہ اگر اس کے بھائی آئیں گے تو کئی نہ کئی بار کسی نہ کسی وقت اگر اس کے منہ سے بات پھسل گئی کہ جو عابد ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میرا ایک بیٹا بھی تھا، اس نے اس کو قتل کیا، تو یقیناً تم کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر عابد کہتا ہے میں کیا کروں؟ وہ شیطان کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دے۔ اس لڑکی کو بھی قتل کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے اس لڑکے کے بیٹے اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دے۔ اس نے اسی کھڈے میں اس ماں اور بیٹے کو قتل کر کے دفن کر دیا، اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
کچھ دنوں بعد اس کے بھائی جب جنگ سے واپس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری بہن کہاں ہے؟ تو عابد رونے لگا اور کہنے لگا تمہاری جو بہن تھی بہت نیک تھی اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو چکی ہے اور اس کی ایک قبر ہے۔ اور اس کے بھائی رونے کے بعد خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ شیطان اب دوسرے کام پر لگ گیا، ان تینوں بھائیوں کی خواب میں آیا اور کہنے لگا اس عابد نے جھوٹ بولا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری بہن تو فلاں گڈھے میں دفن ہے، اس نے اس کے ساتھ پہلے زیادتی کی ہے، پھر وہ حاملہ ہوئی ہے، پھر اس نے بچہ دیا ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دیا، تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا۔ اور وہ جب تینوں بھائی اٹھے ہیں، تینوں نے خواب ایک دوسرے کو سنایا اور وہ کہنے لگے یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تیسرا بھائی کہنے لگا میں تو اس کی تحقیق کروں گا۔ جب وہ کھڈا کھودنے گیا تو دو بھائی بھی ساتھ اس کے چلے گئے۔ تینوں بھائیوں نے جب کھڈا کھودا تو وہاں پر دو لاشیں برآمد ہوئی، اس کی بہن کی اور اس کے بیٹے کی۔ تو پھر ان تینوں بھائیوں نے اس عابد کو پکڑا اور اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکانے لگے ہیں تو شیطان نے آ کر اس کے کان میں کہا تیری وجہ سے دوسرے جو راہب ہیں، دوسرے دیندار ہیں، دوسرے عابد ہیں، ان پر کیا گزرے گی، ان کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا، ان کے مقام کا کیا ہوگا، لوگ تمہاری وجہ سے دوسرے راہب کو بھی باتیں کریں گے، میں تیرا کام اب بھی آسان کر سکتا ہوں۔ اور وہ عابد کہتا ہے وہ کیسے، تم میرا اب بھی کام آسان کر دے، میں جو تو کہے گا میں کروں گا۔ شیطان نے کہا تو مجھے سجدہ کر، میں ان سے تجھے بچا لوں گا اور تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ پھر اس عابد سے شیطان نے سجدہ کروایا۔ سجدہ کروانے کے بعد کہا ہے کہ میں تیرے اس کام سے بیزار ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں تیرے کام سے بیزار ہوں اور مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں کر کے بھاگ گیا۔ سورۃ حشر کی آیات ہے، جو مین مغز ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب شیطان انسان سے گناہ کفر کروا لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تو تجھ سے بیزار ہوں اور الگ ہوں کیونکہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اسی لیے سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اسی چنگل میں لگا رہتا ہے کہ کب انسان کو اپنے جال میں پھنسا دے۔ کیونکہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب انسان کا دل دماغ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے اسی وقت شیطان حملہ کر دیتا ہے، اسی وقت اسے اکساتا رہتا ہے، اسے شر میں ڈالتا رہتا ہے، منفی باتیں، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے چنگل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔